پچھلے 2 ماہ سے مشائم کی حالت کچھ عجیب سی تھی۔ ہر وقت دل متلاتا رہتا، کبھی اچانک الٹی ہو جاتی اور کھانے کو تو بالکل جی نہیں چاہتا تھا۔ پہلے پہل تو وہ یہی سمجھی کہ شاید باہر کا کھانا کھانے سے بدہضمی ہو گئی ہے یا معدے کا کوئی مسئلہ ہے۔ اس نے کچھ دن گھریلو ٹوٹکے آزمائے، پھکی کھائی، لیکن جب طبیعت کسی صورت نہ سنبھلی اور کمزوری بڑھنے لگی تو مجبوری میں اسے ہسپتال کا رخ کرنا پڑا۔ وہ اس وقت لیڈی ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی اپنی رپورٹس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر ہلکے ہلکے پسینے کے قطرے تھے اور دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ہاتھ میں پکڑی لیبارٹری کی رپورٹ کو غور سے دیکھا، پھر حیرت کے شیشوں کے پیچھے سے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھی مشائم کو گھورا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چبھن تھی۔ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ آپ کو پریگننسی کے 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر نے اسپاٹ لہجے میں بم پھوڑا۔ مشائم کو لگا جیسے اس کے دماغ میں کسی نے ہتھوڑا مارا ہو۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ وہ چند لمحے تو کچھ بول ہی نہ سکی، بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھتی رہی۔ آپ کیا کہہ رہی ہے ڈاکٹر؟ مشائم کی آواز بمشکل گلے سے نکلی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ ناممکن ہے۔ اس میں ناممکن کیا ہے؟ رپورٹس کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ آپ کے ٹیسٹ پازیٹیو ہیں۔ ڈاکٹر نے رپورٹ میز پر پھینکتے ہوئے کہا۔ مشائم جھٹکے سے اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ نہیں، یہ رپورٹ 100% غلط ہے۔ یہ کسی اور کی رپورٹ ہوگی۔ میں ماں کیسے بن سکتی ہوں؟ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اور شادی تو دور کی بات، میرا کوئی بوائے فرینڈ تک نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں کبھی کسی مرد کے اتنے قریب نہیں گئی۔ آپ کا ہسپتال بکواس ہے اور یہ ٹیسٹ بھی جھوٹا ہے۔ ڈاکٹر کے چہرے پر ہمدردی کے بجائے طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، او بی بی، اب میرے سامنے پارسا مت بنو۔ پہلے منہ کالا کر کے گناہ کیا اور اب یہاں آ کر شریف بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ میرے پاس روز ایسے کئی کیس آتے جو پہلے گل کھلاتے اور پھر معصوم بن کر بیٹھ جاتے۔ سیدھی طرح مان لو، اور اگر بچہ گرا رہا ہے تو اس کی الگ فیس لگے گی۔ مجھ سے یہ فلمی ڈائلاگ مت بولو، بکواس بند کرے اپنی۔ مشائم غصے، صدمے اور بے عزتی کے احساس سے کانپ رہی تھی۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ پر اس طرح کی گھٹیا الزام لگانے کا۔ اس نے غصے سے اپنا بیگ میز سے اٹھایا اور تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، لیکن غصہ اس قدر زیادہ تھا کہ اس نے رونے سے خود کو روکے رکھا۔ اس کا دماغ شل ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود کو جانتی تھی۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، تو پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ اسی الجھن اور غصے میں تیز تیز قدم اٹھاتی راہداری سے گزر رہی تھی کہ اچانک سامنے سے آنے والی ایک عورت سے بری طرح ٹکرا گئی۔ عورت کے ہاتھ سے کچھ پرچیاں گر گئی۔ اندھی ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ عورت نے غصے سے جھڑکتے ہوئے کہا۔ سوری۔ مشائم نے بمشکل اتنا کہا اور رکے بغیر آگے بڑھ گئی۔ ایسی کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس اس ہسپتال سے، ان لوگوں سے اور اس بھیانک مذاق سے دور بھاگنا چاہتی تھی۔ وہ ابھی ہسپتال کے مین گیٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ اس کے بیگ میں رکھا موبائل بجنے لگا۔ اس نے الجھن میں فون نکالا۔ اسکرین پر کوئی پرائیویٹ نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال کاٹ دی چاہی، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، مشائم نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوسری طرف چند سیکنڈ تک خاموشی رہی، پھر ایک بھاری، سرد اور پراسرار مردانہ آواز ابھری۔ کیوں میرے بچے کو مارنا چاہتی ہو مشائم؟ مشائم کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے بے یقینی سے فون کو کان سے لگائے رکھا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خوفناک خواب دیکھ رہی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم کون ہو؟ مشائم کی آواز میں غصہ اور خوف دونوں شامل تھے۔ تمہارے بچے کا باپ۔ دوسری طرف سے اسے سرد اور پرسکون لہجے بھی جواب آیا۔ مشائم کا دماغ جیسے پھٹنے لگا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں نے تمہیں کبھی دیکھا تک نہیں، میں تمہاری آواز تک نہیں پہچانتی، تو یہ بچہ کیسے؟ تم ہو کون اور میرے ساتھ یہ کیا کھیل کھیل رہے ہو؟
میں پولیس کو کال کروں گی۔ مرد کی ہلکی سی ہنسی سنائی دی جس میں طنز تھا۔ پولیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی مشائم، اور یہ بچہ کیسے ہوا یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ میری اولاد ہے اور تمہارے اندر پرورش پا رہا ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو، یہ کوئی میڈیکل غلطی ہے یا تم لوگوں کی کوئی سازش ہے؟ میں اس سب کو نہیں مانتی۔ وہ اس سڑک کے کنارے کھڑی زور سے چلائی۔ کچھ راہگیروں نے اسے مڑ کر دیکھا لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں دی۔ غصہ مت کرو، اس حالت میں غصہ تمہاری اور بچی کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ وہ شخص بڑی تسلی سے بول رہا تھا جیسے کوئی عام سی بات کر رہا ہو۔ میری بات دھیان سے سنو، اگر تم خاموشی سے میرے بچے کو دنیا پہ لے آؤ تو تمہیں وہ سب ملے گا جس کا تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ شہر کے سب سے پوش علاقے میں ایک شاندار بنگلہ اور تمہاری پسند کی مہنگی ترین گاڑی کا ہی تمہارے نام کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ تمہارے بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم ہوگی کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی۔ تمہیں بس خیریت سے میرا بچہ مجھے ڈیلیور کر کے دینا ہے۔ یہ سنتے ہی مشائم کے اندر کا لاوا پھٹ پڑا۔ اس کی رگوں میں دوڑتا خون آگ بن گیا۔ تمہاری اتنی ہمت! مشائم غصے سے کانپ رہی تھی۔ تم مجھے خریدنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تم مجھے کوئی کرائے کی مشین سمجھتے ہو؟ ایک بنگلہ اور گاڑی دے کر تم مجھے خریدی ہوئی باندھی سمجھ رہے ہو؟ میں نہیں جانتی تم کون ہو اور یہ سب کیسے ہوا، لیکن میں تمہاری کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ مشائم جذباتی مت بنو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ مرد کی آواز میں اب ہلکی سی سختی آ گئی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا فائدہ، مشائم نے چیختے ہوئے کہا۔ تم سن رہے ہو میری بات؟ میں آج بلکہ ابھی اسی وقت جا کر یہ ابارشن کرواتی ہوں۔ اس نامعلوم اور منحوس سائے کو میں اپنے اندر ایک پل بھی نہیں رکھوں گی۔ روک سکو تو روک لو مجھے۔ مشائم ایسا کرنے کی غلطی بھی مت کرنا ورنہ۔ مشائم نے اس کی بات پوری سنے بغیر ہی غصے سے کال کاٹ دی اور موبائل کو واپس بیگ میں ٹھونس دیا۔ وہ غصے سے ہانپ رہی تھی، اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ خوف اور کنفیوژن کی وجہ اب ایک ضدی غصے نے لے لی تھی۔ اس نے ایک نظر سڑک کی طرف دیکھا، پھر مٹھی بھیج کر واپس گھومی اور تیز قدموں سے دوبارہ ہسپتال کی عمارت کی طرف چل پڑی۔ اس کا رخ سیدھا ڈاکٹر زارا کے کلینک کی طرف تھا۔ آج اسے ہر حال میں اس مصیبت سے چھٹکارا پانا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مشائم کا تعلق ایک نہایت شریف اور متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ اس کے والد افتخار صاحب ایک سرکاری کالج میں اردو کے لیکچرار تھے۔ سفید پوشے کا بھرم رکھنا ان کا شیوا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے قریب ہونے کے باوجود ان کی پیشانی پر شرافت اور دیانت داری کی لکیریں واضح تھی۔ والدہ زبیدہ بیگم ایک سگھڑ خاتون تھی جو فارغ وقت میں گھر سے ہوم کچن چلاتی تھی۔ ان کے ہاتھ کے بنے کھانوں کی خوشبو پورے محلے میں مشہور تھی۔ مشائم اپنے ماں باپ کی تیسری اور سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ اس کی دو بڑی بہنوں عائزہ اور سائرہ کی شادیاں ہو چکی تھی اور وہ اپنے اپنے گھروں میں آباد تھی۔ مشائم سب کی لاڈلی تھی، BS انگلش کی طالبہ جس کی دنیا صرف گھر، کالج اور اپنی کتابوں تک محدود تھی۔ بیٹی ذرا ادھر تو آنا۔ ایک ماہ پہلے کی ایک شام اسے یاد آئی جب وہ اپنے کمرے میں اسائنمنٹ بنا رہی تھی اور زبیدہ بیگم نے اسے آواز دی تھی۔ مشائم کچن میں گئی تو دیکھا ماں بریانی کے ڈبے پیک کر رہی تھی۔ جی امی، یہ لو، یہ 3 ڈبے سامنے والے گھر میں دیا۔ بیچاروں کیا مہمان آئے اور ان کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور ہاں واپسی پر دہی لے آنا، تمہارے ابو آنے والے ہوں گے۔ امی میں تھکی ہوئی ہوں، کل میرا ٹیسٹ ہے، مشائم نے لائٹ سے کہا تھا۔ بس میری جان، 5 منٹ کا کام ہے، جاؤ شاباش۔ ماں نے اس کے سر پر پیار دیا تھا۔ وہی مشائم جو 5 منٹ کے کام پر کتراتی تھی، آج ایک ایسے گناہ کی تہمت سینے سے لگائے کھڑی تھی جس کا اسے سراغ تک نہیں مل رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی لڑکا نہیں آیا۔ کالج میں بھی وہ صرف پڑھائی سے کام رکھتی تھی، سہیلیوں کے ساتھ کبھی کسی برگر شاپ پر چلی جاتی یا کبھی لائبریری۔
اس کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کب ہوا یہ سب؟ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اسے یاد آیا کہ 2 ماہ پہلے ایک کزن کی شادی میں وہ گئی تھی۔ وہاں بہت رش تھا، شور تھا، لیکن وہ تو اپنی بہنوں کے ساتھ ہی رہی تھی۔ پھر ایک رات اسے یاد آئی جب وہ کالج سے لوٹ رہی تھی اور اسے اچانک چکر آ گیا تھا۔ ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے پاس رکی تھی۔ کسی نے اسے پانی پلایا تھا اور اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ جب ہوش میں آئی تو وہ اپنے کمرے کے بستر پر تھی اور ماں سرہانے بیٹھی پریشان ہو رہی تھی۔ تم گلی کے کونے پر بے ہوش ہو گئی تھی واشائم، شکر ہے محلے کے اسلم بھائی نے دیکھ لیا اور تمہیں گھر چھوڑ گئے۔ ماں نے بتایا تھا۔ کیا اس دن کچھ ہوا تھا؟ کیا اس بے ہوشی کے پیچھے کوئی گہرا راز تھا؟ واشائم کی روح تک کانپ گئی۔ وہ جس معاشرے میں رہتی تھی وہاں بن بیاہی ماں کا مطلب صرف موت تھا۔ اس کے باپ کی عزت، اس کی بہنوں کا برہم، اس کی ماں کی محنت، سب ایک پل میں راکھ ہو جانا تھا۔ وہ دوبارہ ڈاکٹر زارا کے کمرے کے سامنے پہنچی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے بغیر دستک دیے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ ڈاکٹر زارا ایک اور مریض کا معائنہ کر رہی تھی۔ انہوں نے غصے سے ماشائم کی طرف دیکھا۔ آپ پھر آ گئی؟ میں نے کہا نا کہ میں مصروف ہوں۔ مجھے ابھی اور اسی وقت یہ بچہ ختم کرنا ہے۔ ماشائم کی آواز میں ایک ایسی وحشت تھی کہ دوسری مریض بھی ڈر کر باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر زارا نے اپنی عینک میز پر رکھی اور کرسی کے پرس سے ٹیک لگا لی۔ بی بی، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ابارشن کے لیے قانونی اور طبی کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے، اور تمہاری حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ تم ذہنی طور پر بھی تیار نہیں ہو۔ میں تیار ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ میں نہیں جانتی یہ کس کا ہے، کہاں سے آیا۔ میں پاک دامن ہوں ڈاکٹر، یقین کریں میں نے کوئی برا نہیں کیا۔ میں شائم اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے سرد مہری سے کہا، یہ باتیں اب پرانی ہو گئی ہے۔ اگر اتنی ہی پاک دامن ہو تو یہ بچہ تمہارے پیٹ میں آسمان سے تو نہیں ٹپکا۔ جاؤ یہاں سے۔ جب تک تمہارا کوئی سرپرست یا شوہر ساتھ نہیں آتا میں یہ کیس نہیں لوں گی۔ کوئی سرپرست نہیں آئے گا، میں اکیلی ہوں اور میں اسے مار دوں گی۔ میں شائم چلائی۔ اسی وقت اس کا فون دوبارہ بجا، وہی پرائیویٹ نمبر۔ میں شائم نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور لاؤڈ سپیکر آن کر دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ کو زحمت مت دو مشائم۔ وہی بھاری آواز پورے کمرے میں گونجی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم میرا بچہ ضائع نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر زارا کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے۔ وہ حیرت سے فون کی طرف دیکھنے لگی۔ تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ مشائم نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں ہر جگہ ہوں مشائم، تمہارے سائے کی طرح۔ ڈاکٹر زارا، اگر آپ نے اس لڑکی کے پیٹ میں موجود بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو آپ کا یہ کلینک اور آپ کی ڈگری دونوں کل کا سورج نہیں دیکھ پائیں گے۔ ڈاکٹر زارا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ آپ کون ہیں؟ ان کی آواز لڑکھڑائی۔ باپ، اس بچے کا باپ۔ مشائم کو آرام سے گھر جانے دیں اور اسے وہ تمام ادویات لکھ کر دیں جو ایک حاملہ عورت کے لیے ضروری ہے۔ اسے کوئی خراش بھی آئی تو ذمہ دار آپ ہوں گی۔ کال کٹ گئی۔ کمرے میں بھاری خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر زارا جو چند منٹ پہلے مشائم کو جھاڑ رہی تھی اب خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے تھوک نگلا اور لرزتے ہاتھوں سے ایک نسخہ لکھنا شروع کیا۔ یہ دوائیں لے لو اور بہتر ہے کہ تم گھر چلی جاؤ۔ یہ بندہ جو کوئی بھی ہے بہت طاقتور معلوم ہوتا ہے، میں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ ڈاکٹر نے پرچی مشائم کی طرف اچھال دی۔ مشائم نے وہ پرچی نہیں اٹھائی۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں گھر جا سکتی ہوں؟ میں اپنے باپ کو کیا کہوں گی کہ ابو، میں ایک ایسے بچے کی ماں بننے والی ہوں جس کے باپ کا مجھے نام تک نہیں پتا۔ وہ ہانپتی ہوئی کلینک سے باہر نکل آئی۔ ہسپتال کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ ہر چہرہ اس سے ایک درندہ لگ رہا تھا، ہر آنکھ اسے ملامت کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہسپتال کے گیٹ پر کھڑی ایک کالی شیشوں والی گاڑی کو دیکھا جو آہستہ سے اس کے قریب سے گزری۔ اسے یقین تھا وہ شخص اسی میں کہیں چھپا اسے دیکھ رہا ہے۔
کون ہو تم؟ اس نے دل میں سوچا۔ تم نے میری زندگی کیوں تباہ کی؟ وہ سڑک پر آ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ وہ اپنے اس چھوٹے سے گھر میں کیسے جائے گی جہاں خوشبوئیں بستی تھی، جہاں قہقہے گونجتے تھے؟ اب وہاں صرف آنسو اور رسوائی ہونی تھی۔ مشائم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر یہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ اس نے اپنی مٹھیوں کو بھیج لیا۔ اس نامعلوم شخص نے اسے دولت کا لالچ دیا تھا، لیکن مشائم کو دولت نہیں، اپنی کھوئی ہوئی پہچان اور وہ عزت واپس چاہیے تھی جو اس سے چھین لی گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس شخص کو ڈھونڈ کر رہے گی، چاہے اسے اس کے لیے آنکھ کے دریا سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ مشائم کے قدموں میں منو وزنی بوجھ تھا۔ ہسپتال سے گھر تک کا سفر اس نے کسی مشینی انداز میں طے کیا تھا۔ اس کا ذہن سن ہو چکا تھا اور وہ کانوں میں اب بھی اس نامعلوم مرد کی سرد آواز گونج رہی تھی۔ جب وہ اپنے محلے کی تنگ گلی میں داخل ہوئی تو اسے لگا جیسے در و دیوار اسے گھور رہے ہیں۔ وہ گھر جس کی دہلیز اس کے لیے سکون کا باعث تھی، آج اس سے ایک مقتل گاہ لگ رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ صحن میں پودوں کو پانی دیتے ہوئے اس کے والد افتخار صاحب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی وہ دھیمی سی مسکراہٹ آج مشائم کو شرمندہ کر گئی۔ آ گئی میری بیٹی، بڑی دیر کر دی آج، طبیعت کیسی ہے اب؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ مشائم نے نظریں جھکا دی۔ اسے لگا اگر اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ وہیں ڈھیر ہو جائے گی۔ جی ابو، بس وہ رش تھا، ذرا اب بہتر ہوں، ذرا سر میں درد ہے، میں لیٹنے جا رہی ہوں۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی جہاں اس کی والدہ زبیدہ بیگم پہلے سے موجود تھی اور بستر کی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ ہائے میری جان، رنگ دیکھو کیسا پیلا پڑ رہا ہے، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کوئی وائٹامن کی کمی بتائی یا وہی معدے کی گرمی ہے؟ ماں نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر تپش چیک کرنی چاہی۔ مشائم نے تڑپ کر اپنا سر پیچھے کر لیا۔ کچھ نہیں امی، بس تھکاوٹ ہے، میں سونا چاہتی ہوں، پلیز مجھے تھوڑی دیر اکیلا چھوڑ دے۔ وہ بستر پر گر گئی اور تکیے میں منہ چھپا لیا۔ اسے اپنی روح محلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کیسے بتاتی کہ اس کا وجود اب اس کا اپنا نہیں رہا؟ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ باہر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ افتخار صاحب نے دروازہ کھولا تو باہر دو باوردی ڈیلیوری بوائز کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے کارٹن اور شاپر تھے۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ افتخار صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ یہ مشائم بی بی کا گھر ہے؟ ایک لڑکے نے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن یہ ان کا آرڈر ہے سر۔ دونوں لڑکوں نے بغیر انتظار کیے سامان صحن میں رکھنا شروع کر دیا۔ ڈھیر سارے مہنگے پھل، درآمد شدہ جوسز کے درجنوں ڈبے، خشک میوہ جات کے پیکٹس اور بہترین معیار کی خوراک کے ڈبے۔ زبیدہ بیگم بھی باہر آ گئیں اور یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھیل گئی۔ ارے بھائی، یہ کس نے بھیجا ہے؟ ہم نے تو کچھ نہیں منگوایا، اور یہ اتنا مہنگا سامان؟ زبیدہ بیگم نے گھبرا کر پوچھا۔ میڈم، ہمیں بس یہ ڈیلیور کرنے کا کہا گیا ہے، ادائیگی پہلے آن لائن ہو چکی ہے، یہ لسٹ ہے، چیک کر لیں۔ لڑکے نے رسید افتخار صاحب کے ہاتھ میں تھمائی اور فوراً وہاں سے چلے گئے۔ افتخار صاحب نے رسید دیکھی، اس پر کسی کمپنی کا نام نہیں تھا، بس موٹے حرف میں لکھا تھا، مشائم کی صحت کے لیے۔ ان کا ماتھا ٹھٹکا۔ وہ ایک تجربہ کار استاد تھے، حالات کی سنگینی محسوس کر سکتے تھے۔ انہوں نے غصے اور تفتیش کے عالم میں کمرے کا دروازہ کھولا جہاں مشائم ساکت بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ مشائم، باہر آؤ ذرا۔ افتخار صاحب کی آواز میں وہ سختی تھی جو مشائم نے بچپن سے اب تک کبھی نہیں سنی تھی۔ مشائم لرزتے بھی باہر آئی۔ صحن میں پڑا سامان دیکھ کر اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس شخص نے اس کے گھر کا پتہ بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ یہ سب کیا ہے مشائم؟ افتخار صاحب نے صحن میں پڑے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ اتنے مہنگے جوسز، یہ پھل، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟
کون ہے جو میری بیٹی کی صحت کے لیے اتنا فکر مند ہے کہ ہزاروں روپے کا سامان گھر بھیج رہا ہے؟ مشائم کی زبان گنگ تھی۔ ابو، مجھے نہیں معلوم، جھوٹ مت بولو۔ زبیدہ بیگم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ تیرا رنگ اڑاوے، تو ہسپتال سے آئی ہے اور پیچھے پیچھے یہ سامان آ گیا۔ مشائم، سچ بتا، کیا قصہ ہے یہ؟ تو نے کسی سے پیسے ادھار لیے یا کوئی اور بات ہے؟ امی، خدا کی قسم مجھے نہیں پتا یہ کس نے بھیجا ہے، میں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ مشائم اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ افتخار صاحب نے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان کی نظروں میں ایک دکھ تھا جو کسی بھی سزا سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ بیٹی، میں ایک معمولی سا لیکچرار ضرور ہوں، لیکن غیرت مند ہوں۔ اگر تم پر کوئی مشکل ہے تو ہمیں بتاؤ، یہ خاموشی ہمیں مار دے گی۔ یہ سامان، یہ کوئی عام تحفہ نہیں ہے، یہ کسی کی طرف سے جتائی گئی ملکیت لگ رہی ہے۔ کون ہے وہ؟ مشائم کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چلا چلا کر سب سچ بتا دے، لیکن اسے پتا تھا کہ سچ سنتے ہی اس کے باپ کو دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ وہ کیسے کہتی کہ ابو، میں حاملہ ہوں اور اس بچے کا باپ کوئی سایہ ہے جو اب ہمارے گھر تک پہنچ گیا ہے۔ کچھ نہیں ابو، شاید کسی سہیلی نے مزاق کیا ہو یا غلط پتے پر آ گیا ہو۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے جھوٹ بولا۔ غلط پتہ؟ افتخار صاحب نے وہ رسید اس کے سامنے لہرائی۔ اس پر تمہارا نام لکھا ہے مشائم، اور تمہاری سہیلیوں کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ 5 اسٹارز ہوٹلوں کا جوس اور یہ مہنگے پھل بھیجے۔ اسی لمحے مشائم کی بیگ میں پڑے فون کی گھنٹی بجی۔ صحن میں سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں اس کے بیگ پر تھیں۔ مشائم نے کانپتے ہاتھوں سے فون نکالا۔ وہی نمبر تھا۔ اس نے فون کاٹنے کی کوشش کی، لیکن افتخار صاحب نے جھپٹ کر فون اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہیلو؟ افتخار صاحب نے فون کان سے لگایا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ دوسری طرف سے وہی آواز آئی، لیکن اس بار لہجہ انتہائی مؤدبانہ اور زہریلا تھا۔ السلام علیکم افتخار صاحب، امید ہے سامان پہنچ گیا ہوگا۔ مشائم کی صحت کا خیال رکھیے گا، وہ اب صرف آپ کی بیٹی نہیں، میری امانت کی محافظ بھی ہے۔ اس سے کہیے گا کہ ضد چھوڑ دے، ورنہ اگلا تحفہ اس سے بھی بڑا ہوگا۔ افتخار صاحب کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ لڑکھڑا کر وہیں کرسی پر بیٹھ گئے۔ ابو، کیا ہوا؟ اس نے کیا کہا؟ مشائم تڑپ کر ان کے پاس پہنچی۔ زبیدہ بیگم نے شوہر کا حال دیکھا تو وہ بھی دہل گئی۔ افتخار، بولو تو صحیح، کون تھا وہ؟ افتخار صاحب نے خالی خالی نظروں سے اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھا، جس کے لیے انہوں نے ساری زندگی قربان کر دی تھی۔ امانت؟ ان کی آواز جیسے کنویں سے آ رہی تھی۔ مشائم، وہ کہہ رہا تھا تم اس کی کسی امانت کی محافظ ہو، کیا مطلب اس کا؟ کیا چھپا رہی ہو تم ہم سے؟ مشائم کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ سچ اس کے حلق تک آ چکا تھا، لیکن خوف کی دیوار اسے روک رہی تھی۔ اس نے صحن میں پڑے اس سامان کو دیکھا جو اب اسے کسی سانپ کی طرح ڈسنے کو تیار لگ رہا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ابو، میں بے گناہ ہوں، لیکن میں ماں بننے والی ہوں۔ صحن میں جیسے موت کا سما چھا گیا۔ زبیدہ بیگم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر ٹوٹ گیا اور افتخار صاحب نے آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ یہ منظر دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس ایک ہفتے میں مشائم کے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ وہ گھر جہاں ہر وقت ہنسی خوشی کا بسیرا رہتا تھا، اب وہاں ماتم کا سا سما تھا۔ افتخار صاحب پر جیسے ایک ہی ہفتے میں 10 سال کا بڑھاپا آ گیا تھا۔ زبیدہ بیگم کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ مشائم نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا اور دن رات روتی رہتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اس دلدل میں کیسے پھنس گئی۔ سب سے بڑی اذیت وہ خاموشی تھی جو اس کے والدین نے اختیار کر لی تھی۔ وہ اس پر یقین بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن حالات اور میڈیکل رپورٹس ان کے یقین کو ریزہ ریزہ کر رہی تھی۔ اس دوپہر محلے کی تنگ گلی میں ایک غیر معمولی خاموشی تھی۔ اچانک ایک بھاری بھرکم سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی افتخار صاحب کے گھر کے دروازے پر آ کر رکی۔ محلے کی عورتیں کھڑکیوں
اور دروازوں کی اوٹ سے اس بڑی گاڑی کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک انتہائی باروب دراز قد اور پرکشش مرد باہر نکلا۔ اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا، آنکھوں پر بہنگا چشمہ تھا اور اس کی چال میں ایک عجیب سا غرور اور طاقت جھلک رہی تھی۔ اس نے بغیر اجازت لیے افتخار صاحب کے گھر کا نیم واد دروازہ دھکیلا اور سیدھا صحن میں داخل ہو گیا۔ صحن میں زبیدہ بیگم سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ ایک اجنبی مرد کو اس طرح گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے ہاتھ سے چھری گر گئی۔ کون ہیں آپ؟ اور اس طرح بغیر اجازت کسی کے گھر میں کیسے گھس آئے ہیں؟ زبیدہ بیگم نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں پوچھا۔ اس شخص نے چشمہ اتارا اور اپنی سرد اور گہری نظروں سے زبیدہ بیگم کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں مشائم کو لینے آیا ہوں۔ اس کی آواز اتنی ہی بھاری اور سرد تھی جو مشائم نے فور پر سنی تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور افتخار صاحب باہر نکل آئے۔ ان کی نظریں اس اجنبی پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گئے۔ تم کون ہو اور میری بیٹی کا نام کس حق سے لے رہے ہو؟ افتخار صاحب نے آگے بڑھ کر غصے سے کہا۔ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں زہر گھلا ہوا تھا۔ اب سے مشائم میرے گھر میں رہے گی۔ جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک اس کا ٹھکانہ میری حویلی ہوگی۔ میں اسے یہاں چھوڑ کر اس کی اور اپنے بچے کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ الفاظ سن کر افتخار صاحب کا خون کھولنے لگا۔ اپنی زبان کو لگام دو نوجوان، تم جانتے بھی ہو تم کس کے گھر میں کھڑے ہو۔ میری بیٹی کوئی بازار کی عورت نہیں جو تم جب چاہو اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تم ہو کون اور کس طانے سے یہ بکواس کر رہے ہو؟ اس ناطے سے کہ اس بچے کا باپ میں ہوں، اس شخص نے بالکل اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ صحن میں جیسے بم پھٹ گیا۔ زبیدہ بیگم نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسی وقت کمرے کے دروازے پر کھڑی مشائم کے کانوں میں بھی یہ آواز پڑی۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ باہر آئی۔ اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وہی آواز تھی، وہی شخص جس نے اس کی زندگی عذاب بنا دی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، مشائم چیخی۔ اس کی آواز میں گہرا درد اور غصہ تھا۔ میں تمہیں نہیں جانتی، میں نے آج تک تمہاری شکل نہیں دیکھی۔ تم میرے بچے کے باپ کیسے ہو سکتے ہو؟ تم مجھ پر اور میرے خاندان پر یہ کیسا عذاب مسلط کر رہے ہو؟ ابو یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ اس شخص نے مشائم کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چبھن تھی۔ تم مجھے نہیں جانتی مشائم، یہ سچ ہے، لیکن تمہارا باپ مجھے بہت اچھے سے جانتا ہے۔ یہ سن کر مشائم نے فوراً حیرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ افتخار صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں مشائم، میں کسی لوفر کو، کسی گنڈے کو نہیں جانتا۔ یہ شخص پاگل ہے، یہ ہمارے خاندان کو بدنام کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ وہ شخص افتخار صاحب کے قریب ہوا اور اپنی جھکتی ہوئی نظروں سے انہیں گھورا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اب ایک خطرناک روپ دھار چکی تھی۔ واقعی افتخار صاحب، آپ مجھے نہیں جانتے؟ یادداشت اتنی جلدی کمزور ہو گئی آپ کی؟ اس نے چند لمحے کا توقف کیا اور پھر ایک ایسا لفظ ادا کیا جس نے افتخار صاحب کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ تم افشا کو تو جانتے ہوگے؟ یہ نام سننا تھا کہ افتخار صاحب کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ان کے گھٹنے جیسے ان کا بوجھ سہارنے سے انکاری ہو گئے۔ وہ لڑکھڑائے اور بمشکل دیوار کا سہارا لے کر کھڑے رہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف آمد آیا جو زبیدہ بیگم اور مشائم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مشائم نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ابو، آپ اسے جانتے ہیں؟ یہ افشا کون ہے؟ کیا کہہ رہے یہ شخص؟ مشائم کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس شخص نے افتخار صاحب کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مشائم کی طرف رخ کیا۔ مشائم، میں کل تمہیں لینے آؤں گا، تم اپنی تیاری مکمل رکھنا اور تب تک اپنے باپ سے پوچھنا کہ افشا کون ہے۔ یہ تمہیں ضرور بتائیں گے، اور اگر انہوں نے نہیں بتایا تو کل میں تمہیں پوری کہانی سناؤں گا۔ وہ مڑ کر جانے لگا
تو افتخار صاحب نے بمشکل کانپتی ہوئی آواز میں اسے روکا۔ رک جاؤ۔ ان کی آواز جیسے ان کے گلے میں پھنس رہی تھی۔ تم افشا کے کون ہو؟ اس شخص نے دروازے پر رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آنکھ بھڑک رہی تھی۔ میں زید شاہ ہوں، افشا کا بھانجا۔ یہ نام سنتے ہی افتخار صاحب کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا۔ ان کے ہاتھ سے جیسے زندگی کی آخری ڈوری بھی چھوٹ گئی اور وہ دھپ سے وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ زید شاہ ایک آخری حقارت بھری نظر ان پر ڈالتا ہوا گھر سے باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی تیزی سے دھول اڑاتی ہوئی گلی سے نکل گئی۔ صحن میں ایک خوفناک سناٹا چھا گیا۔ زبیدہ بیگم جلدی سے افتخار صاحب کے پاس بیٹھی اور ان کا کندھا ہلایا۔ افتخار کیا ہوا آپ کو؟ کون تھا وہ؟ اور یہ افشا ہے کون جس کا نام سن کر آپ کی جان نکل رہی ہے؟ مشائم بھی روتے ہوئے اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ابو، خدا کے لیے کچھ بولے، یہ زید شاہ کون ہے؟ اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میری زندگی کیوں برباد کی اس نے؟ یہ افشا کون ہے؟ ابو بتائیں مجھے۔ افتخار صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ آنسو جو پچھلے 25 سالوں سے ان کے اندر کہیں دفن تھے۔ وہ ہانپ رہے تھے جیسے ان کا دم گھٹ رہا ہو۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے مشائم کا چہرہ تھاما۔ آج انہیں اپنی بیٹی کی صورت میں اپنے گناہوں کی سزا سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ میں بہت برا انسان ہوں مشائم، مجھے معاف کر دو میری بچی، میرے گناہ کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ افتخار صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کون سا گناہ ابو؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ مشائم نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ افتخار صاحب نے ایک لمبی سانس لی۔ ان کا ماضی ان کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا۔ یہ 25 سال پرانی بات ہے زبیدہ، افتخار صاحب نے کانپتی ہوئی آواز میں اپنی بیوی اور بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور چھٹیوں میں اپنے گاؤں جایا کرتا تھا، ہمارے گاؤں میں شاہوں کی ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ افشا اس حویلی کی شہزادی تھی۔ وہ شاہوں کی اکلوتی بیٹی تھی، بہت خوبصورت، چنچل اور زندگی سے بھرپور تھی۔ میں ایک غریب کسان کا بیٹا تھا، لیکن پڑھنے لکھنے میں تیز تھا، اس لیے شاہ صاحب نے مجھے افشا کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے رکھ لیا۔ زبیدہ بیگم کے چہرے پر صدمے کے تاثرات گہرے ہونے لگے۔ مشائم ساکت بیٹھی اپنے باپ کے منہ سے وہ کہانی سن رہی تھی جس نے اس کی زندگی میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ افشا بہت سادہ سی تھی، افتخار صاحب آنسو پوچھتے ہوئے بولے۔ میں سنجیدہ تھا، مجھے صرف اپنی پڑھائی سے غرض تھی، لیکن وہ چنچل لڑکی نہ جانے کب مجھ سے محبت کرنے لگی۔ اس نے میری سنجیدگی اور خاموشی کو میری خوبی سمجھ لیا۔ جوانی کا جوش تھا، عقل پر پردہ پڑا ہوا تھا، ہم چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ شیطان نے ہمیں بکھایا اور ایک دن ہم اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہم نے ساری حدیں پار کر لی۔ زبیدہ بیگم نے زور سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ یا اللہ، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں افتخار؟ مشائم کی آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور دنیا میں بیٹھی ہے۔ اس کا باپ جسے وہ اپنا آئیڈیل، ایک پارسا اور شریف انسان مانتی تھی، وہ یہ سب کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ عرصے بعد افتخار صاحب ہچکیاں لیتے ہوئے بولے۔ افشا امید سے ہو گئی، وہ بہت گھبرا گئی تھی۔ اس نے مجھ سے رو رو کر کہا کہ افتخار مجھ سے نکاح کر لو، میرے بھائی اور باپ بہت ظالم ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ ہم دونوں کو جان سے مار دیں گے، مجھے یہاں سے نکال لو۔ پھر آپ نے کیا کیا ابو؟ مشائم کی آواز ایک سرگوشی کی طرح نکلی۔ میں بزدل تھا مشائم، میں بہت بڑا بزدل اور مطلبی انسان تھا۔ میں جانتا تھا کہ شاہ صاحب کتنے طاقتور ہیں، اگر میں افشا سے نکاح کرتا تو وہ مجھے کتے کی موت مار دیتے۔ میری پڑھائی اچھی چل رہی تھی، میرا مستقبل روشن تھا۔ میں نے افشا سے جھوٹ بولا کہ مجھے تھوڑا وقت دو، میں کچھ انتظام کرتا ہوں، لیکن اسی رات میں نے اپنا سامان باندھا اور خوف کے مارے گاؤں سے بھاگ کر شہر آ گیا۔ افتخار صاحب نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا، ان کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی تھی۔ میں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا زبیدہ، وہ اکیلی بے بس میرے انتظار میں رہی۔ اس کے پاس میرا کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں وہ مجھے ڈھونڈ سکتی۔ میں نے پلٹ کر ایک بار بھی گاؤں کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔
میں نے اپنی نوکری تلاش کی، تم سے شادی کی اور اپنی نئی دنیا بسا لی۔ اور اب شاہ؟ مشائم نے پھترائی ہوئی آنکھوں سے پوچھا۔ مجھے کئی سال بعد پتہ چلا، افتخار صاحب نے روتے ہوئے کہا، کہ جب افشا کا پیٹ چھپنا مشکل ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ میں واپس نہیں آؤں گا، تو اس نے حویلی کی عزت بچانے اور رسوائی کے ڈر سے زہر کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ وہ اور اس کے پیٹ میں موجود میری نشانی دونوں مر گئے۔ شاہوں نے اس کی موت کو بیماری کا نام دے کر دبا دیا، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ ان کا انتقام مرا نہیں تھا۔ صحن میں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے جائے۔ زبیدہ بیگم نے اپنے شوہر کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جس میں شدید نفرت اور دکھ تھا۔ مشائم دھیرے سے اپنے باپ کے قدموں سے اٹھی۔ اس کا جسم کانپنا بند ہو چکا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ آنسو، بلکہ ایک ایسی ویرانی تھی جو کسی کی موت پر ہوتی ہے۔ ابو؟ مشائم کی آواز اتنی پرسکون تھی کہ افتخار صاحب ڈر گئے۔ آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے اس لڑکی کو اور اس کے بچے کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور آج اس کے خاندان نے مجھ سے میری زندگی، میری عزت، میرا سب کچھ چھین لیا۔ آپ نے ایک بے گناہ کی زندگی برباد کی تھی اور انہوں نے آپ کی بے گناہ بیٹی کو اسی طرح برباد کر دیا۔ یہ جو بچہ میرے اندر ہے، یہ آپ کے گناہوں کی قسط ہے ابو۔ مجھے معاف کر دو مشائم، مجھے مار ڈالو، میں گنہگار ہوں۔ افتخار صاحب زمین پر سر پٹکنے لگے، لیکن مشائم مڑ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ زید شاہ اس کے پیٹ میں اپنا بچہ کیسے لایا۔ اس نے اس دن سڑک پہ اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا اور اسے حاملہ کر دیا۔ یہ ایک بہت گہری بھیانک سازش تھی۔ وہ کمرے میں گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کل زید شاہ اسے لینے آنے والا تھا اور اب اس کے پاس اس کے ساتھ جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا، کیونکہ اب یہ جنگ صرف اس کی عزت کی نہیں تھی، بلکہ یہ وہ قرض تھا جو اس کے باپ نے 25 سال پہلے لیا تھا اور اب مشائم کو اپنی زندگی دے کر اسے چکانا تھا۔ اگلی صبح کا سورج مشائم کے گھر کے لیے ایک بھوجل پن لایا تھا۔ رات بھر اس گھر میں کسی نے پلکیں تک نہیں جھپکائی تھی۔ زبیدہ بیگم کی آنکھیں رو رو کر پھترا چکی تھی۔ مشائم ایک زندہ لاش کی طرح اپنے بستر پر گمسم بیٹھی تھی اور افتخار صاحب وہ تو جیسے اپنی ہی نظروں میں گر کر راکھ ہو چکے تھے۔ ان کا 25 سال پرانا گناہ ان کے سامنے ایک بھیانک شکل اختیار کر کے کھڑا تھا۔ ٹھیک 10 بجے گلی میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ گھر کے اندر موجود تینوں افراد کے دل زور سے دھڑکے۔ دروازہ کھلا اور زید شاہ اپنے اسی روبدار اور سرد انداز میں صحن میں داخل ہوا۔ آج وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 گارڈز بھی تھے جو دروازے کے باہر ہی رک گئے۔ زید نے صحن کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ارد گرد نظر دوڑائی۔ افتخار صاحب جو رات بھر جاگنے اور رونے کی وجہ سے نڈھال ہو چکے تھے، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر آئے۔ ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور چہرے پر موت جیسی زردی تھی۔ مشائم کا ہے، اسے بلاؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، زید نے اسپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ افتخار صاحب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے زید کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر اچانک انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ زید کے سامنے جوڑ دیے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ زید بیٹا، افتخار صاحب کی آواز میں اتنی بے بسی تھی کہ کوئی پتھر دل بھی پگھل جائے۔ مجھے جو سزا دینی ہے دے لو، میری جان لے لو، مجھے چوراہے پر کھڑا کر کے گولی مار دو، لیکن میری بیٹی کو اس طرح بغیر کسی رشتے کے اپنے ساتھ مت لے کر جاؤ۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے، میری بیٹی سے نکاح کر لو زید۔ اگر تم اسے یوں نہیں اپنے ساتھ لے گئے تو محلے والے کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی؟ میں تو جیتے جی مر جاؤں گا، میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ زید نے افتخار صاحب کے جڑے ہوئے ہاتھوں اور روتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں طنز اور غصہ ابھر آیا۔ عزت؟ جیتے جی مر جاؤ گے؟ زید شاہ کی آواز میں ایک گرج تھی۔ 25 سال پہلے جب میری خالہ افشا نے تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، جب اس نے کہا تھا کہ افتخار مجھ سے نکاح کر لو ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی، تب تمہاری یہ غیرت کہاں تھی افتخار صاحب؟ تم نے اس کی عزت کا خیال کیوں نہیں کیا؟ تم تو رات کے اندھیرے میں بزدلوں کی طرح دم دبا کر بھاگ گئے تھے۔ آج جب اپنی بیٹی پر بات آئی ہے تو تمہیں نکاح یاد آ گیا۔ افتخار صاحب سسکیاں لے کر رونے لگے۔ میں مانتا ہوں میں بہت گرا ہوا انسان ہوں،
میں نے بہت بڑا ظلم کیا تھا، لیکن مشائم کا اس میں کیا قصور ہے؟ وہ تو بے گناہ ہے، اسے میری سزا مت دو۔ میں تمہارے قدموں میں گرتا ہوں، میری بچی کی زندگی برباد مت کرو۔ اسے یوں بغیر نکاح کے لے گئے تو وہ خودکشی کر لے گی، بالکل ویسے ہی جیسے افشا نے کی تھی۔ افتخار صاحب واقعی زید کے قدموں میں گرنے لگے، لیکن زید نے انہیں کندھوں سے پکڑ کر سختی سے روک لیا۔ اس نے چند لمحے افتخار صاحب کے آنسوں سے بھیگے چہرے کو دیکھا۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ وہ اس شخص سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن وہ اس کی بیٹی کو اس گناہ کی سزا نہیں دینا چاہتا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ زید نے ایک گہری سانس لی اور اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ میں تمہاری طرح بے حس اور ظالم نہیں ہوں افتخار، زید نے سرد لیکن ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ایک عورت کو اکیلا اور بے بس چھوڑ کر بھاگنے والا مرد نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، جاؤ بلاؤ کسی نکاح خواہ کو، میں مشائم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ الفاظ افتخار صاحب کے کانوں میں امرت کی طرح گھل گئے۔ انہیں لگا جیسے ان کے مردہ جسم میں کسی نے دوبارہ زندگی دوڑا دی ہو۔ ان کے چہرے پر ایک ناقابل یقین خوشی اور سکون کی لہر دوڑ گئی۔ سچ؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں شاہ ہوں، اپنے لفظوں سے نہیں مکرتا، جلدی کرو، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے۔ زید نے مڑ کر صحن میں رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ افتخار صاحب پاگلوں کی طرح باہر کی طرف بھاگے۔ آدھے گھنٹے کے اندر محلے کی مسجد کے مولوی صاحب کو گھر لایا گیا۔ زبیدہ بیگم نے مشائم کو بمشکل تیار کیا۔ اس نے ایک سادہ سا جوڑا پہنا، سر پر دوپٹہ اوڑھا، لیکن اس کی آنکھوں کی ویرانی واسطی تھی۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ باہر کیا فیصلہ ہوا ہے۔ کمرے کے اندر مولوی صاحب آئے اور انہوں نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ مشائم بنت افتخار، کیا آپ کو زید شاہ ولد ہاشم شاہ سے نکاح قبول ہے؟ مشائم نے ایک نظر اپنی روتی ہوئی ماں اور ندامت سے سر جھکائے باپ کو دیکھا۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے بے جان آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار اقرار کے بعد دستخط ہوئے اور نکاح مکمل ہو گیا۔ ایک بے گناہ لڑکی کو اس کے باپ کے گناہوں کے کفارے کے طور پر ایک نام معلوم اور پراسرار شخص کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو گھر میں کوئی خوشی، کوئی گہنا گمی نہیں تھی۔ یہ رخصتی کم اور جنازہ زیادہ لگ رہا تھا۔ مشائم اپنی ماں کے گلے لگ کر روئی تو زبیدہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ افتخار صاحب نے آنکھیں بڑھ کر مشائم کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن مشائم نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے صرف شکوہ تھا۔ افتخار صاحب کے ہاتھ ہوا میں ہی کانپ کر رہ گئے اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ مشائم سر جھکائے بھاری قدموں کے ساتھ گھر سے نکلی اور زید کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ اپنا گھر، اپنا بچپن، اپنی یادیں، سب کچھ وہیں چھوڑ کر ایک انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ شاہوں کی حویلی کسی قلعے سے کم نہیں تھی۔ اس کی اونچی دیواریں اور وسیع دالان مشائم کو مزید خوفزدہ کر رہے تھے۔ اسے ایک بہت بڑی اور شاندار بیڈ روم میں لایا گیا جو دلہن کے کمرے کی طرح سجا ہوا تھا۔ پھولوں کی خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا، لیکن مشائم کے دل میں صرف ایک ہیبت ناک خاموشی تھی۔ وہ سیج پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ یہ شخص جو اسے انتقام کے لیے لایا ہے، وہ اس کی زندگی کو کیسے جہنم بنائے گا۔ دروازہ کھلا اور زید کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا اور قمیض کے کف فولڈ کرتے ہوئے مشائم کی طرف آیا۔ مشائم نے ڈر کر اپنے گھٹنے سینے سے لگا لیے اور آنکھیں بند کر لی۔ زید اس کے قریب آیا، لیکن اس کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے وہ بیڈ کے سامنے رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں کچھ دیر مکمل خاموشی رہی۔ ڈرنا بند کرو مشائم، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ زید کی آواز میں اب وہ پہلی جیسی سختی اور درندگی نہیں تھی۔ وہ بہت پرسکون اور دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ مشائم نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا۔ زید نے ایک گہری سانس لی اور اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تم اس وقت کیا سوچ رہی ہو۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں ایک ظالم اور وحشی انسان ہوں جس نے تمہاری زندگی برباد کر دی، لیکن میری بات دھیان سے سنو، میرا مقصد تمہیں نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ مشائم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو پھر کیا مقصد تھا؟ آپ نے مجھے حاملہ کیوں کیا؟ میری ساری زندگی، میرا کریئر، میری عزت، سب خاک میں ملا دیا۔ کیا یہ نقصان نہیں ہے؟ تمہیں حاملہ میں نے نہیں کیا مشائم، زید نے دھیرے سے کہا۔
وہ ایک میڈیکل پروسیجر تھا. تم اس دن جب سڑک پر بے ہوش ہوئی تھی میں نے تمہیں ہسپتال پہنچایا تھا اور اسی بے ہوشی کے دوران IVF کے ذریعے تمہیں میرے بچے کی ماں بنا گیا تھا. میں نے تمہارے جسم کو ہاتھ تک نہیں لگایا. تم آج بھی اتنی ہی پاک اور خالص ہو جتنی پہلے تھی. مشائم یہ سن کر حیرت سے ساکت رہ گئی. اسے اپنے کان پر یقین نہیں آ رہا تھا. لیکن کیوں؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا. زید نے اپنی کرسی تھوڑی آگے کی اور اپنے ہاتھ آپس میں جوڑتے ہوئے بولا, کیونکہ میں صرف اور صرف تمہارے باپ کو مزہ چکھانا چاہتا تھا. میں افتخار کو اسی اذیت, اسی ذلت اور اسی بے بسی سے دوچار کرنا چاہتا تھا جس سے انہوں نے 25 سال پہلے میری خالہ افشا کو کیا تھا. میری ماں جو افشا کی بڑی بہن ہے وہ 25 سالوں سے اس آگ میں جل رہی تھی. وہ تمہارے باپ کو تڑپتا ہوا, روتا ہوا اور اپنی عزت کی بھیک مانگتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی. اور یہ سب کرنے کے لیے مجھے ایک وارث کی ضرورت تھی اور افتخار کو ایک ایسی چوٹ کی جو سیدھا اس کے غرور پر لگے. مشائم ہچکیاں لے کر رونے لگی. تو آپ کا انتقام پورا ہو گیا, اب آپ مجھے مار دیں گے؟ زید کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی جس میں بلا کی نرمی تھی. وہ کرسی سے اٹھا اور بیڈ پر مشائم کے قریب آ کر بیٹھ گیا. مشائم پیچھے ہٹنے لگی لیکن زید نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پاگل ہو گئی ہو تو؟ زید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. میرا انتقام آج صبح اسی وقت پورا ہو گیا تھا جب تمہارے باپ نے رو کر میرے قدموں میں گرنے کی کوشش کی. میں چاہتا تھا تمہیں وہیں چھوڑ سکتا تھا, تمہیں دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر تمہارے خاندان کو رسوا کر سکتا تھا, بالکل ویسے ہی جیسے تمہارے باپ نے میری خالہ کو کیا تھا, لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا. کیوں؟ مشائم نے معصومیت اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے پوچھا. کیونکہ تم افتخار نہیں ہو, تم مشائم ہو, ایک معصوم, سیدھی سادی اور بے گناہ لڑکی. تم نے تو کبھی کسی کا دل بھی نہیں دکھایا, اور سب سے بڑی بات, تم اب میرے بچے کی ماں ہو. زید نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سے دبایا. مشائم کی سسکیاں کچھ کم ہونے لگی. اس کا خوف آہستہ آہستہ کسی انجانے سکون میں بدل رہا تھا. زید نے دوسری طرف سے ٹشو پیپر اٹھایا اور بہت نرمی سے مشائم کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے. میں نے تمہارے باپ سے انتقام ضرور لیا, لیکن تمہارے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیلا. نکاح میں نے دل سے کیا ہے. یہ حویلی اب تمہارا گھر ہے اور تم میری عزت ہو. مشائم نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور زید کو دیکھا. وہ شخص جو اسے کل تک ایک درندہ لگ رہا تھا آج اسے اپنی پناہ گاہ محسوس ہو رہا تھا. کیا آپ واقعی مجھے اپنائیں گے؟ مشائم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا, جیسے وہ کسی خواب کے ٹوٹ جانے سے ڈر رہی ہو. زید مسکرایا. اس کی مسکراہٹ اتنی دلکش تھی کہ مشائم کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی. میں تمہیں اپنا چکا ہوں میری جان, بس یہ رونا دھونا بند کرو. تم پریگننٹ ہو اور میری اولاد تمہارے اندر پل رہی ہے. اگر تم یوں نہیں روتی رہی تو بچہ بھی تمہاری طرح روتا ہوا پیدا ہوگا. مشائم ہلکی سی شرما گئی اور مسکرا دی. پہلی بار وہ مسکرائی تھی. اس کے چہرے سے خوف کا سایہ دور ہو گیا. زید نے دھیرے سے مشائم کو اپنے ساتھ لگا لیا. مشائم کا سر زید کے سینے پر تھا. وہ تھکی ہوئی اور سہمی ہوئی تھی, لیکن زید کی مضبوط اور گرم پناہ گاہ میں سے پہلی بار ایک عجیب سا احساس ہوا. یہ ایک محفوظ اور محبت سے بھرا احساس تھا. کمرے کے اندر خاموشی اب خوفناک نہیں بلکہ ایک دھیمے اور رومانٹک سکون میں بدل گئی تھی. زید نے مشائم کے ماتھے پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہے, ایک ایسی زندگی جس میں تم کبھی اکیلی اور بے بس نہیں رہو گی. میں ہمیشہ تمہارا سایہ بن کر رہوں گا. مشائم نے اپنی آنکھیں بند کر لی. آج وہ واقعی خوش تھی. اس نے اپنے باپ کے گناہوں کی بھاری قیمت ضرور ادا کی تھی, لیکن اس کے بدلے میں اسے ایک ایسا ہمسفر مل گیا تھا جو اس کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط قلعہ بن چکا تھا. ایک تلخ ماضی کی کہانی آج ایک میٹھے اور پرسکون اختتام تک پہنچ گئی تھی. روشنی اور امید کی ایک نئی صبح زید اور مشائم کے نام سے شروع ہو چکی تھی. اس کہانی کا سب سے گہرا اور تلخ مورل یہ ہے کہ گناہ کبھی مرتا نہیں. وہ وقت کی راکھ تلے دب کر بھی سانس لیتا رہتا ہے اور ایک دن پلٹ کر آتا ضرور ہے, مگر اس کی سزا وہ لوگ بھگتتے ہیں جو خود بے گناہ ہوتے ہیں. مشائم کا کردار ایک معصوم, باوقار اور اندر سے مضبوط لڑکی کی علامت ہے جو ظلم کا شکار ہونے کے باوجود بکھرنے کے بجائے سچ کا سامنا کرتی ہے. اس کا درد, اس کی بے بسی اور پھر اس کا حوصلہ
قاری کے دل کو ہلا دیتا ہے، جبکہ افتخار صاحب کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وقتی بزدلی اور خود غرضی پوری نسل کو تقدیر بدل دیتی ہے۔ وہ پڑھے لکھے شریف دکھنے والے انسان تھے، مگر ایک غلط فیصلے نے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ زید شاہ کا کردار بظاہر ظالم اور انتقام سے بھرا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کی نفرت کے پیچھے اپنی خالہ افشا کی موت کا زخم ہے۔ تاہم انتقام کبھی انصاف نہیں بنتا، بلکہ ایک اور ظلم کو جنم دیتا ہے۔ ڈاکٹر زارا جیسے کردار معاشرے کی اس بے حسی کی نمائندگی کرتے ہیں جہاں عورت کو سنے بغیر مجرم ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ عزت صرف عورت کے جسم سے وابستہ نہیں ہونی چاہیے۔ اصل عزت کردار، سچائی اور ذمہ داری میں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ماضی کے فیصلوں کی قیمت صرف ہم نہیں بلکہ ہماری اولاد بھی چکا سکتی ہے۔ اسی لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں، کیونکہ تقدیر سے زیادہ خطرناک چیز انسان کی اپنی غلطی ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔